تو اپنے قدموں سے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث ثقلین. آج حدیث ثقلین کے تیسرے جزء پر ہم گفتگو کریں گے. ارشاد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے انی تارک فیکم الثقلین. یہ انتہائی مشہور اور معروف حدیث ہے، جبکہ ہمارے کچھ اہل سنت احباب ذمہ داران جو اپنے آپ کو دعوی علم بھی فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ان کے ساتھ بھی خدا کی طرف سے یا ان کی اپنی طرف سے یہ مسئلہ موجود ہے کہ اس حدیث مقدس کو اپنے حقیقی معنوں میں اور الفاظ میں بیان کرنے سے کوتاہی فرماتے ہیں. یہ میں آج المسند سے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، جسے امام ترمذی نے بھی اپنی صحیح ترمذی میں ارشاد فرمایا ہے اور کتاب السنہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد انی تارک فیکم خلیفتین کاملتین کتاب اللہ وعطرتی وَأَنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرْدَا عَلَيَّ الْحَوْض. میں تمہارے درمیان انی تارکم فیکم خلیفتین کاملتین، میں تمہارے درمیان دو خلیفہ کامل چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت. لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میری بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اس حدیث کو حافظ ابن عاصم نے کتاب السنہ میں بھی نقل فرمایا انہی الفاظ کے ساتھ انی تارکم فیکم الخلیفتین من بعدی کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. میں اپنے بعد دو خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت. عزیزان گرامی، اس کے علاوہ المسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث موجود ہے. المستدرک امام حاکم نے المستدرک میں بھی اسے تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یوں ارشاد فرمایا ہے انی تارکم فیکم امرین لن تذلوا ان اتبعتموها کتاب اللہ واہل بیتی عطرتی. میں تمہارے درمیان دو امر چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت، اور جب تک تم ان دونوں کو چمٹے رہو گے، ان کی اتباع کرو گے، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. عزیزان گرامی، ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے گمراہی سے نجات ملے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گمراہی سے بچنے کا ذریعہ اللہ کی کتاب اور اپنی اہل بیت علیہ السلام کو قرار دیا ہے. یاد رکھیے گا، جس شخص نے بھی، جس مسلمان کلمہ گو نے بھی ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ترک کر دیا، وہ ہدایت والا نہیں ہو سکتا. بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان کلمہ گو ہیں جنہوں نے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو سینے سے لگایا، رات بھر میں پڑھا، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ان کا رویہ اور ان کا نظریہ انتہائی خطرناک ثابت ہوا. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں صحیح معنوں میں صاحبان ہدایت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اللہ کی کتاب اور اہل بیت علیہ السلام سے متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز کل ہم اس حدیث پر مزید تفصیلی گفتگو کریں گے کہ جس طرح لوگوں نے اس کو بدلا، کتاب اللہ کے بعد سنتی کا لفظ قرار دیا، تو انشاءاللہ اس پر تفصیل بیان کریں گے. والسلام